بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M2M اردو پروگرام جمہور کی آواز۔ 2-3 ایشوز پہ بات کریں گے اور بہت اہم ایشوز ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھ کر ملکی معاملات میں بیرونی مداخلت کو دعوت دی ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، قیدی 804، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پر کیوں تلا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے حقائق آئیں، حقیقت آئے اور آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کیا کھیل اس ملک کے ساتھ یہ شخص جو ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ جو سب سے پہلی جو بات ہے، کیوں یہ خط لکھا؟ کھلے عام ملکی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا شرمناک، انتہائی شرمناک اور وطن مخالف حرکت ہے، جس کی ہر ذی شعور مذمت کر رہا ہے۔ آج میاں نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر جو سیاسی قائدین پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تپے ہوئے تھے، ناراض تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے ہی ملک کی تباہی چاہتا ہے، صرف اقتدار کی خاطر۔ کوئی ذی شعور ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خط لکھے اپنے ہی ملک کے خلاف اور باہر کی کسی قوت کو دعوت دے کو یہاں پر آ کر جو ہے وہ کھیل کھیلے۔ لیکن یہ شخص قومی مفاد سے بھی غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ IMF کی اہم امداد حاصل کرنے کے ہمارے جو امکانات ہیں اس کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ہماری قوم کا جو معاشی استحکام ہے، خوشحالی ہے، اس کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پھر نمبر 2، جو عوام کی زندگیوں کے ساتھ یہ سیاست کھیل رہا ہے، ان لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی اور معاش کے ساتھ سیاست کھیلنا یہ انتہائی غیر دانشمندانہ ہے۔ جو اپنی فلاح کے لیے ایک مستحکم معیشت پر انحصار کرتے ہیں، یہ خود غرضانہ چال ہے اور عوامی فلاح و بہبود پر ذاتی اور سیاسی فائدے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ پھر نمبر 3، جو سب سے بڑی بات کہ جو ہماری خود مختاری ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ IMF سے براہ راست اپیل کی جا رہی ہے، تنگ نظر سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پر شرائط طے کرنے کی کوشش کر کے PTI ہماری قوم کی جو خود مختاری، جو وقار ہے، اس کو بھی یہ جو ہے وہ مجروح کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ریاستی ادارے کسی طور پر بھی اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ نامزد وزیر اعظم نے آج اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بھی واضح کر دیا۔ پھر جمہوری عمل کو نظر انداز کرنا کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، ان کے جو بھی نتائج آئے اس کا احترام کرنے کے بجائے PTI حکومت کے مینڈیٹ کو غیر قانونی بنانے کے لیے خفیہ ہتھ کنڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے اور ان اقدامات سے جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہماری قوم تو جمہوریت کے لیے کھڑی ہے، یہ شخص جمہوریت کے نام کے اوپر ایک دبا بنا ہوا ہے اور صرف اپنے مقاصد کے لیے جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر ایسے ایک ایسا وقت جب پاکستان کو چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اتحاد، یکجہتی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ PTI کے روایتی جو تفرقہ انگیز اقدامات ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ سیاسی فائدے کے لیے انتشار اور عدم استحکام کا بیج بویا جا رہا ہے۔ قومی اتحاد کو ترک کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ پھر سب سے ایک امپورٹنٹ نقطہ کہ معاشی بحران کے جو شعلے ہیں وہ بھڑکائے جا رہے ہیں۔ IMF کے قرض پروگرام میں عمل ڈال کر، رکاوٹیں ڈال کر ایک ایسے معاشی بحران کے شعلوں کو ہوا یہ پارٹی دے رہی ہے جس کا جو نتیجہ ہے وہ انتہائی تباہ کن ہو سکتا ہے، خاص طور پر ہماری جو معیشت ہے اس کے لیے۔ پھر ذاتی عزائم کو قومی مفاد پر ترجیح، یہ واضح ہے کہ PTI کا یہ جو بانی چیئرمین ہے، قوم کی بھلائی سے زیادہ اسے اپنے ذاتی عزائم کی فکر ہے۔ سیاسی فائدے کے لیے وہ پاکستان کی معاشی اور خوشحالی کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوام کی مرضی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عوام نے جمہوری انتخابی عمل کے ذریعے آواز بلند کی ہے،
ان کی آواز کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں انتخاب ہوئے ٹھیک ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ غلط ہوئے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ کو حکومت مل گئی، وہاں پہ نہ کوئی دھاندلی ہوئی، وہاں پہ نہ کوئی کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا، حکومت میں بیٹھ گئے آپ، اور وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، شکست ہوئی ہے، وہ غلط ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرونی طاقتوں کو آمادہ کر کے عوام کی خواہشات کو پامال کرنے کی کوشش غیر جمہوری اور قابل مذمت ہے۔ پھر ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ بھی ہوگی کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے عمل میں رکاوٹ ڈال کر یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تعلیم، صحت، دیگر ضروری شعبوں میں جو سرمایہ کاری انتہائی ضرورت ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اقدامات، یہ جو میں نے آپ کو نکات اہم بتائے، صرف وہی کر سکتا ہے جو محب وطن نہ ہو۔ جب ماضی میں دو سیاسی جماعتوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان ڈیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی یہ پیش تھے۔ ان کا تو احتساب ہونا چاہیے باقاعدہ طور پہ۔ ابھی آپ دیکھیے نا اس خط میں کہتے کیا ہیں، کہ جن کا جو نکات اس میں اٹھائے ہیں کہ ایم ڈی کو جو خط لکھا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے عمران نیازی اس کی ہدایت پر جو ترجمان ہے، خود ساختہ ترجمان، جو خود امریکی گرین ہولڈر ہے، یہ رؤف حسن، اس نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر قومی و صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کے انتخابی آرڈر کو یقینی بنائے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط نافذ کرے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ یہ شخص کہتا کیا تھا؟ یہ شخص کہتا تھا میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، ان کے گٹے گوڈے نہیں پکڑوں گا۔ ہم کسی کے کوئی غلام ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں ہماری خود مختاری میں مداخلت کرنے والے؟ اب انہی کو خود مختاری کی اندر نہ صرف مداخلت کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ بھائی جب 35 پنکچر کی تم نے بات کی 2013 میں، تم ثابت نہ کر سکے، پھر 4 حلقوں پہ آ گئے، وہ بھی کھول لیے گئے، اس میں سے کچھ نہیں لکھ رہا۔ اب تم کہتے ہو 2 ہفتوں کے اندر یہ آئی ایم ایف کا کام ہے، آئی ایم ایف کا کام ہے کہ آڈٹ کرائے انتخابی نشستوں کا۔ لعنت ہے ایسے سوچ کے اوپر، ایسے خط کے اوپر، ایسے لکھنے والوں کے اوپر جو پاکستان کے مفادات کا سودا کریں۔ جوڈیشری، گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں پر خط لکھنے والوں کو، یعنی کہ ان کو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ سارا سسٹم ایک طرف، جو کہ ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے، اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ٹریبیونل بنائے گئے ہیں، آپ آئی ایم ایف سے مطالبہ کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اکسایا جا رہا ہے، باقاعدہ آئی ایم ایف کو اکسایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں اور احتساب کے نظام پر اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا مداخلت کریں اور 30% سیٹوں کا آرڈر یقینی بنائیں، چاہے پاکستان کو اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور اس کے نتیجے میں جو مرضی پابندیاں وہاں پر لگانی پڑ جائیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ مطالبہ ملک دشمنی ہے۔ اور یہ شخص وہ باتیں کر رہا ہے جو کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں گا، جھکنے نہیں دوں گا، سر نہیں جھکاؤں گا۔ اب ان کے سر کیا، ہر چیز ان کے سامنے جھکا کر بیٹھا ہوا یہ شخص، صرف اس وجہ سے کہ میں اقتدار میں آؤں پاکستان کے، اور پھر آ کر اپنا جو ناپاک ایجنڈا اس کو پورا کروں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔